تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 31۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ ترجمہ: کفار اب تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ آج تو کفار بڑے کبر و غرور سے قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں اور اپنی اس احمقانہ ضد کو دانشمندی قرار دے رہے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن انہیں قبروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جائے گا، اس وقت ان کی حالت دیدنی ہوگی، سارا خمار اتر چکا ہوگا، گربہ مسکین بنے فرط ندامت سے ہونٹ کاٹ رہے ہوں گے۔ جب غضب الہی کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو آپس میں الجھنا شروع کر دیں گے۔ ان آیات کا مفہوم واضح ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 32۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ ترجمہ: جواب دیں گے متکبر ان کمزوروں کو، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے جب نور ہدایت تمہارے پاس آیا تھا؟ در حقیقت تم خود مجرم تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 33۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: کہیں گے وہ کمزور لوگ ان مغروروں سے، یوں نہیں بلکہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں اور بتوں کو اس کا ہمسر بنائیں، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، اور ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو وہ کیا کرتے تھے؟ سورہ سبا آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اس کی ترکیب غور طلب ہے۔ کمزور اور ضعیف لوگ کہیں گے کہ اے سردارو، تم رات دن اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، کبھی قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کرتے، کبھی حامل قرآن پر پھپتیاں کستے، کبھی مسلمانوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑاتے، اور ہمیں بار بار اس امر کی یقین دہانی کراتے تھے کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو یہی سیدھی راہ ہے، مبادا کسی کے کہنے سے اس سے بھٹک جاؤ۔ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند کیے ہمارے پیچھے چلے آؤ۔ تم خود سوچو، اگر مسلمانوں کا مذہب سچا ہوتا تو ہم جو اتنے زیرک اور قوم کے رہنما اور اپنے ملک کے لیے وجہ افتخار ہیں، اسے قبول نہ کر لیتے؟ ہم نے اس مسئلہ پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا ہے، ہم نے اس کی پوری تحقیق کی ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمان اپنا آبائی دین چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے سردارو، ہمیں دین حق سے روکنے کے لیے تم شب و روز اسی قسم کے مکر و فریب کرتے رہتے تھے۔ کیا تمہاری بیٹھکوں پر ہر وقت اسی قسم کی گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی؟ تم لوگوں کو کفر پر اڑے رہنے کی ہر وقت ترغیب نہیں دیا کرتے تھے؟ ہمیں تو تمہاری یہ مکاریاں لے ڈوبیں، ورنہ ہمیں اپنی عاقبت برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیل اور نہار کیونکہ ان مکاریوں اور ہیلہ سازیوں کے لیے ظرف زمان ہیں، اس لیے مکر کی نسبت بطور مجاز ان کی طرف کر دی گئی۔ اغلال اس کا واحد غل ہے
وہ زنجیر جو گلے میں ڈالی جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات واضح کر دی کہ ہر شخص کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کرے۔ اگر کوئی نادان کسی کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور کسی کی کورانہ تقلید کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر گامزن رہتا ہے، تو وہ سن لے کہ قیامت کے دن اس کا یہ عذر ہرگز مقبول نہ ہوگا کہ اس نے فلاں شخص کے مجبور کرنے سے ایسی حرکت کی۔ اگر وہ اس کو مجبور نہ کرتا یا اسے اپنے فریب میں مبتلا نہ کرتا تو وہ ہرگز یہ غلطی نہ کرتا۔ فرما دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو جنس کاشت کرو گے وہی کاٹو گے۔ اب اچھی طرح سوچ لو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ سورہ سبا آیت نمبر 34۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ برملا کہہ دیا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، ہم اس دین کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 35۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ ترجمہ: اور کہتے تم کون ہو ہمیں ڈرانے والے، ہمارا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور اولاد بھی، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ سورہ سبا آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ طبقہ امراء کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے۔ انہیں زندگی کے سارے عیش و آرام نصیب ہوتے ہیں، روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، جس طرف سے گزرتے ہیں لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ انہیں اور کیا چاہیے؟ اگر غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوا کرے، اگر کسی کی آبرو لٹتی ہے تو لٹتی رہے، اگر اقدار عالیہ کا ان کے معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کی بلا سے۔ ان حالات میں جب کسی انقلاب کا کوئی داعی اٹھتا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی انہیں لاحق ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ انقلاب برپا ہو گیا تو ان کی عیش و نشاط کی بساط الٹ دی جائے گی۔ اس لیے جب کبھی عقائد کی اصلاح اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ تشریف لے آیا تو اس طبقہ عمراء نے اس کی دعوت کو قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، تم کون ہو ہماری اصلاح کرنے والے؟ یہ عالی شان حویلیاں تمہاری ہیں یا ہماری؟ یہ باغات اور حد نظر تک لہلہاتے ہوئے کھیت کس کے ہیں؟ یہ درجنوں بچے جن کی جوانی اور طاقت کی بلائیں زمانہ لے رہا ہے، ان کا باپ کون ہے؟ اگر ہم گمراہ ہوتے تو ہمارے ہاں دولت کی یوں فراوانی ہوتی، سامان عیش و عشرت کی یوں کثرت ہوتی؟ گم کردہ راہ تو تم ہو، اسی وجہ سے نہ تمہیں کھانے کو روٹی ملتی ہے اور نہ پہننے کو کپڑا۔ جاؤ اپنا کام کرو، ہماری پرسکون زندگی میں بے اطمینانی کا زہر مت گھولو۔ پہلے تو قیامت کا تصور ہی خلاف عقل ہے۔ اگر بفرض محال تمہارے کہنے کے مطابق قیامت آ بھی گئی تو کس کی مجال ہے کہ ہم جیسے اکابر ملت اور زعمائے قوم کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ سورہ سبا آیت نمبر 36۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان حکمتوں کو نہیں جانتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ یہ غلط فہمی صرف دور قدیم کے اغنیاء و امراء کو نہ تھی، بلکہ اس روشن زمانے کے اکثر متمول اور خدا فراموش لوگوں کا یہی حال ہے۔ اس لیے اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا کہ رزق کی کمی بیشی کسی کے گمراہ یا ہدایت یافتہ ہونے کی کوئی کسوٹی نہیں۔ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی حکمت کے پیش نظر کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ ہدایت چیز ہی الگ ہے، یہ نعمت انہیں بخشی جاتی ہے جن کے دل میں اس کی طلب ہو اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وہ رزق کے پیمانے سے ہدایت کو ماپتے رہتے ہیں۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔